الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ورلڈ سری نگر، میزان پبلشرز، بٹا مالو ٹریڈرز ایسوسیشن کے باہمی اشتراک سے آج اس محفل مشاعرہ کا انعقاد حبا خاتون ثانیہ پروفیسر نسیم شفائی کے اعزاز میں کیا جا رہا ہے. میں تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام شعراء کو اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل کا آغاز ہم کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں حسام الدین گلزار صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تلاوتی کلام پاک پیش کرے اور اس کے بعد مختصر نعت ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وما علینا الا البلاغ. یہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ نعت اس محفل مشاعرہ کا آغاز کلام نعت محمد سے ہوا جائے. اگر اجازت ہو. او سمز گنبد والے تیرا ہی تو ہوں دیوانہ، تیرا ہی تو ہوں دیوانہ، بس آرزو میری یہی تیرا دیکھوں آستانہ، تیرا دیکھوں آستانہ. او سمز گنبد والے نہ عمل ہے کوئی میری، نہیں ہے کوئی عبادت، نہیں ہے کوئی عبادت، تیرا نام بس ہے کافی، کچھ بھی کہے زمانہ، کچھ بھی کہے زمانہ. او سبز گنبد والے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب حسب روایت ہم مشاعرے کا آغاز کرنے سے پہلے ایوان صدارت تشکیل دینے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں سب سے پہلے حبا خاتون ثانیہ پروفیسر نسیم شفائی کو اس محفل مشاعرے کی صدارت کے لیے یہاں پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. نہیں،
ان کے بعد جو اس محفل کے مہمان ذی وقار کے طور پر یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ ہیں عادل اشرف صاحب. ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر تشریف رکھیں. اور آج کے اس مشاعرے کے اس محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں خان ابرار صاحب. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور اپنی نشست پر برجمان ہو جائیں. تو بلا تاخیر میں شبیر احمد مارجی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. شبیر احمد مارجی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہماری نہایت ہی محترمہ قابل احترام یعنی ہم یہ کہیں گے کہ کشمیر میں جو نسوانی آواز ہے سب سے اونچی آواز جو ہے، تو میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ ہم یہ تشریف لائے یہاں اور اتنی چھوٹی سی تقریب میں یہ ان کی بڑائی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کن الفاظ میں ان کا استقبال کروں اور ان کو یہاں تشریف آنے کے لیے شکریہ ادا کروں. سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. اور ہمارے برادر اشرف عادل صاحب یہ بھی ہمارے آواز پر ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے ہماری محفلوں کو رونق بخشتے ہیں. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ اور استقبال کرتا ہوں. جناب ابرار احمد خان صاحب کہنے کے تو یہ بٹمل ٹریڈرز ایسوسیشن کے صدر محترم ہیں، لیکن ایسی تقریبات کا انعقاد جہاں ہو رہا ہے یہ انہی کی کوششوں اور انہی کے کاوشوں سے ایسی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے. نہیں تو کشمیر میں ایسی روایت نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے باہر، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر ایسی تقریبات یا ایسے لوگوں کا، لیکن ہم کتنے بدقسمت ہے کہ ہمارے میں یہ حیث نہیں ہے. لیکن ابرار صاحب کی قیادت میں انہوں نے مجھے سونپا ہے یہاں پر بٹمل ٹریڈرز ایسوسیشن کا یہ شعبہ ثقافت یا شعبہ نشر و اشاعت، اور یہ ہمیشہ مجھے تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی ایسی تقریبات کا انعقاد کرو. ہمارے دروازے ہمارے دل کھلے ہیں، جن کو آپ چاہو ان کو بلاؤ. تو ان کا بھی میں حالانکہ میزبان ہے، ان کا بھی میں بہت ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایسی تقریبات کا انعقاد کرنے کے لیے مجھے فری ہینڈ دیا ہے. آج کی اس تقریب، آج نوروز کا دن ہے. مجھے پتہ نہیں اس میں کوئی مذہبی دینی کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے، تو مگر کل واغیر شوان امہ دہ، اور اس لیے ہے آمد بہار کے لیے ایک خوش آمد یہ ایک دن ہوتا ہے ہمارا. تو جہاں تک ہماری اس یہ اردو ورلڈ کا تعلق ہے یا بک پروموشن یا میزان یا یہ بٹمل ٹریڈرز ایسوسیشن کا ہے تعلق ہے، ہم نے بہت پہلے یہ پودا لگایا ہے اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم وقفاً فوقفاً اس پودے کی آبیاری کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس مجھ یہ حیث کیا تو اس تقریباً اگر عیز دہ بیکری ان تو ہفتہ برو روزو لٲنہِ پتہ ژھنو سۄ دٲرِتھ، مگر یتھ قسم کیُتھ یہ حیث کیا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے ہر گھڑی جو اپنے معاشرے پر ہماری ثقافت پر فارسی کے بہت سے چھاپ پڑے ہیں جن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ انگریز زبان انٹرنیشنل زبان ہے، مگر ہمارے لیے عربی زبان اس سے بھی متبرک ہے، کیونکہ وہ صرف انٹرنیشنل نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی زبان بھی ہے اور آخرت کی زبان بھی ہے، وہ قبر کی زبان بھی ہے. اس لیے ہمیں ان زبانوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے، اور یہ مقدور پر کوششیں جو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. اور ان کے ساتھ ہی میں دوبارہ مہمان ذی وقار اور مہمان خصوصی کا بہت ہی تہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں اور استقبال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھیں. السلام علیکم.
بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کا. تو اب ہم بلا تاخیر مشاعرے کی کارروائی کو شروع کرتے ہیں، جس کے لیے میں سب سے پہلے جس شاعر کو میں مدعو کرنے جا رہا ہوں ان کو میں انہی کے دو اشعار سے میں مدعو کروں گا. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سخن وری ہیں فن پارے ہیں جگر کے، یہ جو سخن وری ہیں فن پارے ہیں جگر کے، ہم بھی کہاں تھے شاعر درد و علم سے پہلے. یا ایک اور شعر ہے انہی صاحب کا، ساگر سے مئی قدے میں وائز کبھی ملو تم، ساگر سے مئی قدے میں وائز کبھی ملو تم بھی کہو گے حضرت مجھ کو شراب دے دو. ساگر سلام صاحب. ایوان صدارت میں بیٹھے ہوئے محترمہ نسیم شفائی کو میرا سلام، عادل اشرف صاحب کو، خان ابرار صاحب کو اور تمام شعراء حضرات کو، خاص کر میرے دوست سب یہاں بیٹھے ہیں. تو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اگر اجازت ہو تو. دیکھیے گا، وہی ہاتھ سب سے ہے معتبر، وہی ہاتھ سب سے ہے معتبر جو کسی پہ یوں ہی اٹھا نہیں، وہی ہاتھ سب سے ہے معتبر جو کسی پہ یوں ہی اٹھا نہیں، وہی سر خدا کے قریب ہیں جو کسی کے در پہ جھکا نہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے گا، میری زندگی کا تھا ترجمہ، میری زندگی کا تھا ترجمہ، میری تشنگی کا تھا آسرا، میری زندگی کا تھا ترجمہ، میری تشنگی کا تھا آسرا، وہ جو شعر تھا میری داستہ وہی شعر میں نے کہا نہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دیکھیے گا، ایک غزل ہے، اس درد کی دوا اب میسر نہیں ہے ساقی، اس درد کی دوا اب میسر نہیں ہے ساقی، وہ حور جلوتوں میں پردہ نشی ہے ساقی، ہر جام میں خدا کی رحمت برس رہی ہے، ہر جام میں خدا کی رحمت برس رہی ہے، جنت تو میں کدے کی کتنی کری ہے ساقی، جس نے لٹائی دنیا ایک جام کے عوض میں، جس نے لٹائی دنیا ایک جام کے عوض میں، وہ رند مست مولا اب تک یہی ہے ساقی، میرا نشہ نہیں ہے بیکار بد مزاجی، میرا نشہ نہیں ہے بیکار بد مزاجی، اس جست کے مقام میں خود ہی مکی ہے ساقی، خود ہی اٹھاؤ اپنا بستر کے حسرتوں کا، خود ہی اٹھاؤ اپنا بستر کے حسرتوں کا، اس دور ناگہاں میں کوئی نہیں ہے ساقی. بہت بہت شکریہ. خود ہی اٹھاؤ اپنا بستر کے حسرتوں کا، خود ہی اٹھاؤ اپنا بستر کے حسرتوں کا، اس دور ناگہاں میں کوئی نہیں ہے ساقی. تاریخ فلسفہ ہو یا ہو کہ حسن صورت، تاریخ فلسفہ ہو یا ہو کہ حسن صورت، ہر دور سے مخاطب شاعر ہم ہی ہے ساقی. بہت بہت شکریہ. تلوار زندگی ہیں سانسیں ہیں دہر اس کی، تلوار زندگی ہیں سانسیں ہیں دہر اس کی، دھڑکن کی حرکتوں پر کس کو یقین ہے ساقی. بہت بہت شکریہ. جس سمت چل دیا تھا یادوں کا تیز طوفان، جس سمت چل دیا تھا یادوں کا تیز طوفان، اس سمت میں سفر کے کوئی نہیں ہے ساقی، اس سمت میں سفر کے کوئی نہیں ہے ساقی. مقطع دیکھیے گا، ساگر نہ دل لگائے گلشن میں اب کلی سے، ساگر نہ دل لگائے گلشن میں اب کلی سے، اجڑے دیار کا یہ پہلو نشیں ہے ساقی، اجڑے. بہت بہت شکریہ. ساگر نہ دل لگائے گلشن میں اب کلی سے، اجڑے دیار کا یہ پہلو نشیں ہے ساقی. اور ایک دو شعر ہیں تو آپ کیجیے تمام. جو دید کو میسر خواب گھرا میں ہو،
جو دید کو میسر خواب گراں میں ہو، مذکور اس ستم کا شہر بتا میں ہو. یہ ہے کہ میں خار کر رہے ہیں دستے دعا بلند، میں خار کر رہے ہیں دستے دعا بلند، ماتم بپا ابھی سے صفے مگاں میں ہو. ہیں کہ در پشت دم لیا ہے آفت نے کیا ہنوز، در پشت دم لیا ہے آفت نے کیا ہنوز، ساگر زکا یہ تیری کشتے توا میں ہو. بہت خوب، بہت خوب. یہ تھے ساگر سلام صاحب. کبھی اختتام لگے کبھی ناتمام لگے، کبھی اختتام لگے کبھی ناتمام لگے، زندگی کبھی دھیمی کبھی تیز گام لگے. تو اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں اعجاز بحری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. سب سے پہلے آپ سب حضرات کے حضور میں اور خاص کر جو مجلس صدارت میں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھے ہیں، محترمہ نسیم شفاعی صاحبہ، میرے استاد، ورچوئل استاد بھی اور ایکچوئل بھی ہے جناب اشرف عادل صاحب، اور ٹریڈرز ایسوسیشن کے یہاں پہ رکن جو ابرار صاحب ہیں، ان سب کے حضور میں میرا سلام ہے. بہت لمبے عرصے کے بعد مشاعرے میں شرکت کرتا ہوں، کیونکہ بحیثیت ٹیچر کام انجام دے رہا تھا، لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے بطور کووڈ اسسٹنگ سٹاف کام کر رہا ہوں، تو مزاج میں تھوڑا مطلب جو شاعرانہ پن ہوتا ہے وہ تھوڑا کھو گیا ہے. لیکن آج عرفان صاحب کی دعوت پہ ضرور آنا پڑا، چونکہ نوروز کے ایام ہیں. میں نے نوروز کی تقریبات کو بہانۂ طاق رکھ کر اس موقع کو غنیمت جانا. تو شروعات ایک ربائی سے. ربائی کے اشعار اس طرح سے ہیں، کیونکہ ربائی لکھنے کا شوق رکھتا ہوں، میں ابھی پختہ نہیں ہوں اس بات کا، میں پہلے ہی ہاں. تو ربائی اس طرح سے ہے. عارض صاحب آپ سے مخاطبہ. تو شروعات ایسے ہیں: حائل باد مخالف ہو ہم چلیں گے، حائل باد مخالف ہو ہم چلیں گے، پیش نظر کوچے جانا ہو ہم چلیں گے، ہو ظلم و ستم جور و جفا ہو ساکیا، ہو ظلم و ستم جور و جفا ہو ساکیا، ان کے لب ہوں اصرار ہو انکار ہو ہم چلیں گے. کیونکہ چلنا تو شرط ہے. اس کے بعد ایک غزل لکھی ہے آپ سب کی سماعتوں کے نظر. تو مطلع عرض ہے، مطلع کچھ اس طرح سے ہے: مشکوک بادل اب کے برسائے کیا فکر ہو رہی ہے، مشکوک بادل اب کے برسائے کیا فکر ہو رہی ہے، باد تاریک شب آسماں دکھائے کیا فکر ہو رہی ہے، یوں تو ہم نے دی ہے زباں ہر ایک وعدے کو نبھانے کی، یوں تو ہم نے دی ہے زباں ہر ایک وعدے کو نبھانے کی، پر ایک خاص وعدہ وفا ہو جائے کیا فکر ہو رہی ہے، زمانہ تیری ناخدائی کا قائل لیکن غرق ہونا ہے ہمیں، زمانہ تیری ناخدائی کا قائل لیکن غرق ہونا ہے ہمیں، جس جاہ ڈوبنا ہمیں تجھ سے ہو جائے کیا فکر ہو رہی ہے، ابھرتا ہے روز سورج کہ روشن جگ ہو جائے، ابھرتا ہے روز سورج کہ روشن جگ ہو جائے، غم شب ہے اب کے ابھر آئے کیا فکر ہو رہی ہے، میرے طبیبوں کے لبوں کا ورد ہے بس وصل، میرے طبیبوں کے لبوں کا ورد ہے بس وصل، ہجر کی فراوانی میں وصل ہو جائے کیا فکر ہو رہی ہے. تو آج تو وصل ہو گیا، ورنہ ہم ٹیسٹس کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں.
آج تو سب کچھ پازیٹیو ہی جانا چاہیے. تو یہ شعر پھر سے ایک بار، کیونکہ طبیبوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے اسی لیے یہ آیا ہے. میرے طبیبوں کے لبوں کا ورد ہے بس وصل، ہجر کی فراوانی میں وصل ہو جائے کیا فکر ہو رہی ہے. ہم نے تو پیامبر کے ہاتھ لکھ بھیجا حال دل اپنا. ہم نے تو پیامبر کے ہاتھ لکھ بھیجا حال دل اپنا. حالت دل راکم وہ پڑھ پائے کیا فکر ہو رہی ہے. اب مقطع عرض ہے. یوں تو ہجر و وصل وعدہ و وفا سبھی کیے جمع ہم نے. یوں تو ہجر و وصل وعدہ و وفا سبھی کیے جمع ہم نے. بحری یہ اجتماع غزل ہو جائے کیا فکر ہو رہی ہے. تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے پھر بھی فکر ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ پہ گھرا نہ گزر جائے تو کچھ اشعار غزل کے جو بھی ناتمام ہیں مقطع کے بغیر ہیں، تو اگر آپ سننا چاہیں تو یہ ابھی تعمیر میں ہی ہے، ابھی مکمل نہیں ہے. تو لیکن چاہتا تھا موقع ملے نہ ملے، کیونکہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے. نہ جانے کیا کیا لوٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. نہ جانے کیا کیا لوٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. باغ سارا اجاڑ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. وہ ہنسنا بے تکلف وہ جینا کھل کر ساقیا. جام و مئی اور سراہی بھی لوٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. وہ دل کی دنیا جو آباد کی تھی ہم نے مشکلاً. وہ دل کی دنیا جو آباد کی تھی ہم نے مشکلاً. حسرت و یاس و حرما کوٹ کر بر گیا میرے خوابوں کا رہزن. وہ جو حدیث عشق کند تھی دل کی دیواروں پر. وہ جو حدیث عشق کند تھی دل کی دیواروں پر. دفعتاً سب جھوٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. شراب طہور تھی اس کی آنکھوں کا ساغر کل تلک. شراب طہور تھی اس کی آنکھوں کا ساغر کل تلک. ہائے مسموم ہر گھونٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. ہجر کی صعوبتوں کا مانگ لیتا خوب حساب میں کہ. ہجر کی صعوبتوں کا مانگ لیتا خوب حساب میں کہ. حیلہ کر کے چھوٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. جسے بخشنے کا تھا ارادہ باغبانی گلشن. بھرم وہ بھی ٹوٹ کر گیا میرے خوابوں کا رہزن. تو مقطع بھی تعمیر میں ہے، وہ نہیں سنا سکتا ہوں، تو وہ تعمیر میں ہے. شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. عمر میں چھوٹے مگر شعر فہمی میں پختہ نظر آتے ہیں. جن کو میں اب دعوت سخن دیتا ہوں ان کو میں انہی کے ایک اشعار سے مدعو کرتا ہوں. راسک میرے نصیب میں 2 دن کی زیست تھی. راسک میرے نصیب میں 2 دن کی زیست تھی. آنے میں 1 دن ہوا رخصت میں 1 دن. راسک شاہد. بہت اچھا. السلام علیکم. صدر کی اجازت سے چند قطعات دیکھے پہلے. بخوبی کام یہ آتا ہے ہم کو. بخوبی کام یہ آتا ہے ہم کو. مٹا دیں گے اگر ہیں خواب باقی. بخوبی کام یہ آتا ہے ہم کو. مٹا دیں گے اگر ہیں خواب باقی. چمن میں پھول اب بھی کچھ ہے زندہ. ابھی ہاتھوں میں ہے تیزاب باقی. بہت شکریہ. بخوبی کام یہ آتا ہے ہم کو. مٹا دیں گے اگر ہیں خواب باقی. چمن میں پھول اب بھی کچھ ہے زندہ.
ابھی ہاتھوں میں ہے تیزاب باقی. بہت شکریہ. اور ایک قطع کی یہ ہجوم زیاں کی دنیا ہے. یہ ہجوم زیاں کی دنیا ہے. کیا حقیقت ہیں کیا ہیں افسانے. یہ ہجوم زیاں کی دنیا ہے. کیا حقیقت ہیں کیا ہیں افسانے. کل تلک تھا جو میرے پہلو میں وہ کہاں کھو گیا خدا جانے. ایک غزل کی اجازت. شیریں کہ اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا شاہکار ہوں میں. اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا شاہکار ہوں میں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیکار ہوں. بہت شکریہ. اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا شاہکار ہوں میں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیکار ہوں میں. میرا اس حسن کے بازار میں کچھ مول نہیں. میرا اس حسن کے بازار میں کچھ مول نہیں. میں بنی خاک ہوں اور خاک کا حقدار ہوں میں. بہت شکریہ. اور مجھ کو شعر ہے کہ مجھ کو بے ساختہ آواز نہ دے اندر سے. سچی مجھ کو بے ساختہ آواز نہ دے اندر سے. عارضی لمس کی شدت میں گرفتار ہوں میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھ کو بے ساختہ آواز نہ دے اندر سے. عارضی لمس کی شدت میں گرفتار ہوں میں. اور دست بستہ ہوں کبھی وقت کی پرکار تلے. سر شعر دیکھیے. دست بستہ ہوں کبھی وقت کی پرکار تلے. اور کبھی اپنی بلا سے وہی پرکار ہوں میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور اس غزل کا اور ایک شعر کی ہے. مجھ کو اس دور کی آواز نہ سمجھو راسک. مجھ کو اس دور کی آواز نہ سمجھو راسک. اپنے ہی درد کا بوسیدہ طرفدار ہوں میں. اور ایک غزل کے چند اشعار. بہت شکریہ. اور ایک آخری غزل کے چند اشعار کے. میں الجھا ہوں بہت ہی اپنی جان سے. میں الجھا ہوں بہت ہی اپنی جان سے. مجھے فرصت نہیں ہے اس مکان سے. اور ایک شعر سے دیکھیے کہ زمیں پر جیسے بھی ہوں پرسکون ہوں. زمیں پر جیسے بھی ہوں پرسکون ہوں. پکارو مت مجھے تم آسمان سے. زمیں پر جیسے بھی ہوں پرسکون ہوں. پکارو مت مجھے تم آسمان سے. اور یہ سودا نور کا ہے نور ہی سے. یہ سودا نور کا ہے نور ہی سے. میرے جسم ہٹ جا درمیان سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ سودا نور کا ہے نور ہی سے. میرے جسم ہٹ جا درمیان سے. اور برم مجھ سے ہی قائم ہے تمہارا. برم مجھ سے ہی قائم ہے تمہارا. اٹھوں گر میں تمہارے آستان سے. اور نہ جاؤ آگ ہی کی کوک میں تم. نہ جاؤ آگ ہی کی کوک میں تم. کوئی لوٹا نہیں اب تک وہاں سے. نہ جاؤ آگ ہی کی کوک میں تم. کوئی لوٹا نہیں اب تک وہاں سے. اور آخری شعر کہ میری وحشت میری راحت یہی ہے. میری وحشت میری راحت یہی ہے. نکالو مت مجھے اس خاکداں سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت خوب. بہت خوب. یہ تھے راسک شاہد صاحب جو عمر میں ضرور چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن شعر فہمی میں بالکل پختہ نظر آتے ہیں. میرا گھر لا مکان سے بھی پرے ہے. میرا گھر لا مکان سے بھی پرے ہیں. مکانے بے مکان ہوں اور کیا ہوں. عقیل فاروق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جی غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ ہائے تقدیر کے میدان میں سجی ہوتی ہے. ہائے تقدیر کے میدان میں سجی ہوتی ہے. زندگی سے بھی سزا کوئی بڑی ہوتی ہے.
ہائے تقدیر کے میدان میں سجی ہوتی ہے، ہائے تقدیر کے میدان میں سجی ہوتی ہے، زندگی سے بھی سزا کوئی بڑی ہوتی ہے، اور ایک دنیا ہے جو غیروں سے اجڑ جاتی ہے۔ ایک دنیا ہے جو غیروں سے اجڑ جاتی ہے، ایک دنیا ہے جو اپنوں سے جڑی ہوتی ہے، اور ایک دنیا ہے جو غیروں سے اجڑ جاتی ہے، ایک دنیا ہے جو غیروں سے اجڑ جاتی ہے، اور ایک دنیا ہے جو اپنوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اب یہ شعر کی زندگی کا کوئی لمحہ ہمیں بھی تو دے دو، زندگی کا کوئی لمحہ ہمیں بھی تو دے دو، اور ایک لمحے میں صدی بھی تو چھپی ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زندگی کا کوئی لمحہ ہمیں بھی تو دے دو، زندگی کا کوئی لمحہ ہمیں بھی تو دے دو، اور ایک لمحے میں صدی بھی تو چھپی ہوتی ہے، اور ایک رفتار کے آگے نہ کبھی بڑھ پائے، ایک رفتار کے آگے نہ کبھی بڑھ پائے، وقت کی تار تو پہلے سے کٹی ہوتی ہے، ایک رفتار کے آگے نہ کبھی بڑھ پائے، ایک رفتار کے آگے نہ کبھی بڑھ پائے، وقت کی تار تو پہلے سے کٹی ہوتی ہے۔ اور اب یہ شعر کہ کوئی احساس تمنا نہیں ہوتا ان کو، کوئی احساس تمنا نہیں ہوتا ان کو، زندگی جن کی بھی ٹکڑوں میں بٹی ہوتی ہے، کوئی احساس تمنا نہیں ہوتا ان کو، کوئی احساس تمنا نہیں ہوتا ان کو، زندگی جن کی بھی ٹکڑوں میں بٹی ہوتی ہے۔ اب یہ شعر کہ بجھ نہیں پاتی کبھی مل کے بھی دوبارہ پھر، بجھ نہیں پاتی کبھی مل کے بھی دوبارہ پھر، وہ جو ایک آگ جدائی کی لگی ہوتی ہے، بجھ نہیں پاتی کبھی مل کے بھی دوبارہ پھر، وہ جو ایک آگ جدائی کی لگی ہوتی ہے۔ اور اب کہ کوئی اظہار ہی کر پاتا نہیں جذبوں کا، کوئی اظہار ہی کر پاتا نہیں جذبوں کا، اور ذات سب کی اپنے اندر ہی دبی ہوتی ہے، ہائے تقدیر کے میدان میں سجی ہوتی ہے، ہائے تقدیر کے میدان میں سجی ہوتی ہے، زندگی سے بھی سزا کوئی بڑی ہوتی ہے۔ اور اب مطلب کہ ایک اور غزل کے کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رونقیں سب چرا گیا منظر، سے دیکھیے گا کہ رونقیں سب چرا گیا منظر، دل کی دنیا کو ڈھا گیا منظر، رونقیں سب چرا گیا منظر، دل کی دنیا کو ڈھا گیا منظر، اس چمن کے حسین پھولوں کو، اس چمن کے حسین پھولوں کو اپنے اندر سما گیا منظر، اس چمن کے حسین پھولوں کو، اس چمن کے حسین پھولوں کو اپنے اندر سما گیا منظر۔ اور اب یہ شعر بطور خاص کہ میری آنکھوں سے ماورا ہو کے، جو میری آنکھوں سے ماورا ہو کے پھر زمانے پہ چھا گیا منظر، میری آنکھوں سے ماورا ہو کے پھر زمانے پہ چھا گیا منظر۔ اور اب یہ شعر کہ لاش گولی لہو اجڑتے گر، لاش گولی لہو اجڑتے گر، لاش گولی لہو اور اجڑتے گر، نقش کیا کیا دکھا گیا منظر، جی لاش گولی لہو اجڑتے گر، اور نقش کیا کیا دکھا گیا منظر، اور کیسے کیسے نظر کے اندھے ہیں، کیسے کیسے نظر کے اندھے ہیں، کیسوں کیسوں کو کھا گیا منظر، کیسے کیسے نظر کے اندھے ہیں، کیسے کیسے نظر کے اندھے ہیں، کیسوں کیسوں کو کھا گیا منظر، اور دیکھ کر خون اگلتی وادی کو، دیکھ کر خون اگلتی وادی کو خون دریا بہا گیا منظر، دیکھ کر خون اگلتی وادی کو، دیکھ کر خون اگلتی وادی کو خون دریا بہا گیا منظر، اور زخم کتنے ہی ہم نے کھائے ہیں، یہ زخم کتنے ہی ہم نے کھائے ہیں، زخم کتنے چھپا گیا منظر، یہ زخم کتنے ہی ہم نے کھائے ہیں، زخم کتنے چھپا گیا منظر، رونقیں سب چرا گیا منظر، رونقیں سب چرا گیا منظر، دل کی دنیا کو ڈھا گیا منظر۔ بہت شکریہ۔